ہم یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہماری زندگی تو ابھی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ نفس کا وہم ہے، زندگی نہیں ہے، بس ایک پردہ لگا ہے۔ یہ پردہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے پار موت ہے، ادھر زندگی، بس اتنا فرق ہے۔ کتنا سا ہے یہ پردہ؟ اور میرے ماننے میں تو اگر میں صحیح اس کا آپ کو ترجمہ کروں نا، تو موت اور زندگی میں اس پردے سے بھی کم فاصلہ ہے، اس لیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہو، ادھر موت ہے، ادھر سے ادھر جانے میں 1 سیکنڈ لگے گا، لیکن کبھی کبھی جب موت آتی ہے نا تو آدمی ہاتھ ایسے اٹھاتا ہے، اور کبھی کبھی لقمہ لیتا ہے نا تو لقمہ منہ تک جاتا ہے، اور جب نہیں ہوتا ہے قسمت میں تو وہیں رہتا ہے، موت آ جاتی ہے، لقمہ نیچے گر جاتا ہے۔ آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، لیکن بہت ہوتا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت ہوتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ناچ کی محفلوں میں رقص کر رہا ہوتا ہے، ڈانس کر رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت موت کا فرشتہ آتا ہے کہ وہ اپنے توبہ کرنا تو دور کی بات، اپنی ناچ کے اسٹیج سے نیچے نہ اتر سکا، اپنی ناچ کی محفل سے باہر نہ جا سکا، اور اسی حال میں اسے موت آ گئی، اسی وقت اسے مرنا پڑا ہے۔ کتنی بار ہوتا ہے ایسا؟ موت بہت قریب ہے۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ میاں ہماری باری آئے گی نہیں، یار کب آئے گی؟ جب تو پیدا ہوا نا تو تیرے کان میں اذان پڑھ کے یہ بتا دیا گیا تیری جنازے کی نماز تیار ہے، تیری کان میں اذان پڑھ دی ہے، اور اقامت بھی تجھے سنا دی گئی ہے، اب سن لے تیری جنازے کی نماز تیار ہے، ادھر تیری آنکھ بند ہے، ادھر تیرا جنازہ تیار ہے۔ کتنا فرق ہے بتائیے؟ اور پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار ابھی تو بہت زندگی جینا ہے، ابھی تو یار جوان ہے، ابھی تو بال ہمارے کالے ہیں، ابھی تو میری داڑھی بھی کالی ہے، ابھی تو یار میں جوان ہوں، ابھی تو میں ان کی بوڑھوں کی طرح ہوں گا، پھر کہیں کمر جھکے گی، لچے گی، بال سفید ہوں گے، تب جا کے کہیں موت آئے گی۔ یارا یہ تیری بے وقوفی ہے۔ قرآن پڑھ 8واں پارہ، اللہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت کتنے بھی مضبوط قلعوں میں، کتنی بھی مضبوط بلڈنگوں میں آپ کیوں نہ قید ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پالے گی، پاکے رہے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ قرآن تو سانس لینے بھی منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جب موت آئے گی نا تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، تو سانس کو بھی منع کر رہا ہے۔ میں پردے کی بات کر رہا ہے نا، یہ پردہ بھی دور ہے یار، جتنی دیر میں آپ پردے تک جاؤ گے نا، سانس اس سے بھی چھوٹی ہے، کہنا سانس کی بھی نہیں مہلت دی جائے گی۔ میرا پتہ ہے آپ کو؟ ہائے ہائے ہائے، شداد نے باغ ارم بنوایا، اپنی آرٹیفیشل جنت بنوائی، ریڈی میڈ جنت بنوائی، جیسے ہم آرٹیفیشل سب کچھ بنا لیتے نا، ایسی بنوایا۔ اس نے کہا مجھے نہیں ضرورت ہے اس خدا کی جنت کی، اس نے کہا سونا اور چاندی کی اینٹیں بناؤ، مشک و عنبر کا گارا بناؤ، موتی اور جواہرات کی جو ہے کنارے سجا دو، سبز درخت لگا دو، ان پہ پرندے بٹھاؤ، خوبصورت لڑکیوں کا انتظام کرو۔ جو جو جنت کے بارے میں سنتا گیا، بنواتا گیا، لیکن لوگوں کیا آپ کو پتا ہے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب گیا باغ ارم کے سیر کے لیے، جب گیا باغ ارم کو دیکھنے کے لیے، تو رب کا حکم ہوا فرشتے بنوا تو دیا لیکن دیکھنے نہیں دینا ہے۔ بولو نا یار سبحان اللہ، بنوایا تو ہے مگر دیکھنے نہیں دینا یار۔ ایک بات بتاؤ، ایک بادشاہ نے پوری تیاری سے بنوایا ہوگا، ذرا غور تو کرو، ہم اور آپ ایک گھر بنواتے ہیں، اگر اچھا پیسہ اللہ ہمیں دے دے تو کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ایک بادشاہ نے بنوایا ہوگا تو کتنا زبردست بنوایا ہوگا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میاں بنوانا الگ چیز ہے، برتوانا یہ رب کے اوپر ہے نا۔ ہم ہر عمر میں بلڈنگیں بنا رہے ہوتے ہیں، ہر عمر میں مکان بنا نہیں کر رہا، مکان بنائیں، اللہ پیسہ دے تو
لیکن یار یہ کون سا مکان ہے کہ اس مکان کی تیاری نہ کر کے اس مکان کو بنا رہا، کسی کی بے ایمانی کر کے اس مکان کو بنا رہا، کسی کی مین کاٹ کے اس مکان کو بنا رہا، کسی کا راستہ تنگ کر کے اس مکان کو بنا رہا، کسی کی پیسہ مار کے دلالی کر کے کسی کا جو ہے ہاتھ ٹائٹ کر کے اس مکان کو بنا رہا، کسی کا حق مار کے اس مکان کو بنا رہا، اپنے پڑوسی کو تکلیف دے کے اس مکان کو بنا رہا، زکات نہیں دے کے اس مکان کو بنا رہا، عشر نہیں دے کے اس مکان کو بنا رہا، غریبوں کا حق ادا نہیں کر کے اس مکان کو بنا رہا۔ او میرے پیارے ذرا بتا تو یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ ایک مکان کو گرا رہا ہے، دوسرے مکان کو بنا رہا ہے، قبر بھی تیرا مکان ہے اور یہ دنیا بھی تیرا مکان ہے۔ کان کھول کے سن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ضروری نہیں قبر ملے گی، او کان کھول کے سن، مرنے کے بعد جہاں تو رہے گا وہی تیری قبر ہوگی۔ اگر تجھے درندہ کھا جائے اس کا پیٹ تیری قبر ہوگی، اگر تجھے سمندر کی تہ میں ڈال دیا جائے اس کی گہرائی تیری قبر ہوگی، اگر تجھے کہیں پہاڑ پر رکھ دیا جائے اس کی بلندی تیری قبر ہوگی، جہاں بھی تو ہوگا مرنے کے بعد وہ تیری قبر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مرنے کے بعد جہاں بھی رہو گے وہیں اس کی قبر ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ، میں مکان بنانے کا مخالف نہیں ہوں بھائی، مکان بناؤ، لیکن اللہ کے لیے ایک مکان کو برباد کر کے دوسرا کیوں بنا رہے ہو؟ ہے نا بھائی؟ ایک کو برباد کر کے، ایک مریض ہے اسے خون کی ضرورت ہے، دوسرا آدمی برابر میں ہے، اگر اس سے خون لیا تو یہ بھی مر جائے گا، تو یار کیوں اس سے خون لے کے اسے بچا رہا؟ پتہ نہیں یہ بھی نہیں بچ پائے اور یہ بھی مر جائے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی اسے خون کی ضرورت ہے، تو آپ نے کہا اس کو پکڑو، اس سے نکالو، ڈاکٹر بولا اس سے نکالا یہ بھی مر جائے گا، پھر بھی کہا نہیں نکالو، تو یار تو بے وقوفی کر رہا، دونوں کو مار رہا۔ مریض کا یقین نہیں بچ جائے گا، ہے نا، اور اس کو نکال کے ڈاکٹر کہہ رہا مر جائے گا۔ یار جو مکان تو دوسروں پہ بے ایمانی کر کے، حق مار کے، حق تلفی کر کے، غریبوں کو ستا کے، کسی کا مین کاٹ کے، کسی کی فصل برباد کر کے، کسی کو دکھ پہنچا کے، کسی کی بے ایمانی کر کے جو مکان بنا رہا، یقین نہیں کہ اسے برت پائے۔ یقین ہے کیا پتہ مر جائے؟ بات ہے کہ نہیں؟ آج لنٹر پڑا مر گیا، پلاسٹر بھی نہ کرا پایا، مجھے بتا تو یار ادھر کا بھی مار دیا تو نے، دوسرے کا، اب وہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا اپنا حق لے رہا ہوگا، اور میدان محشر میں حق دینا پڑے گا۔ او لوگوں کان کھول کے سنو، وہاں مکھیا گیری، دادا گیری، نمبرداری، پدھانی، چودراہٹ کچھ نہیں چلے گی۔ اللہ کی قسم وہاں انصاف ہوگا، میزان قائم ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، اور ایسا عالم ہوگا کہ طاقت نہیں ہوگی رب کے چہرے کو دیکھ سکو۔ قہر و غضب میں اس وقت جب رب ہوگا تو طاقت نہیں ہوگی۔ غور کیجیے آپ، ایسے عالم میں اگر کسی کا 1 روپیہ مار کے گئے ہوگے تو یہ ذمہ داری مولا کی ہوگی کہ اس کے 1 روپیے کا حساب برابر